حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکات پر، اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ائمہ محدثین، اولیاء الرحمن و مجاہدین اسلام رحمہ اللہ اجمعین پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ نمبر 17 ہے، سورۃ انبیاء، اور اس کی آیت نمبر 83 سیدنا ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کا صبر بڑا معروف ہے، لیکن ان کے بارے میں بہت سی باتیں اسرائیلیات سے لی گئی ہیں، مثلا کہ نعوذ باللہ جسم میں کیڑے پڑ گئے، پورا جسم کیڑوں سے بھر گیا، زمین پر وہ کیڑے گرتے تو ان کیڑوں کو اٹھا کر اپنے جسم پر انہی زخموں کے اوپر رکھ دیتے اور فرماتے کہ اللہ نے جو رزق دیا ہے اس کو کھاؤ۔ پھر اس کہانی کو فٹ کر دیا شاہ شمس کے اوپر کہ انہوں نے جب سورج نیچے اتار کے بقول ان کے دی بوٹی بھونی، ان کی کھال الٹی اتروائی گئی تو ان کے جسم میں بھی کیڑے پڑ گئے، وہ بھی کیڑے زمین پر گرتے تو وہ اٹھا کر ان کو اپنے جسم کے زخموں کے اوپر دوبارہ رکھ لیتے کہ لو اپنا رزق یہاں سے کھاؤ۔ نہ یہ بات قرآن میں ہے نہ یہ حدیث میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیماری کا ذکر کیا، نام نہیں لیا۔ کون سی بیماری تھی، کس کیفیت کی تھی، اس کا ذکر نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ صحیح حدیث میں۔ اسرائیلیات میں، یہود کی روایات کے اندر یہ باتیں آتی ہیں۔ بائبل میں سیدنا ایوب علیہ السلام کے نام سے ایک صحیفہ موجود ہے، ایوب کے نام سے، لیکن اس صحیفہ میں جو ذکر کیا گیا ہے نعوذ باللہ ایوب علیہ السلام کے صبر کی بجائے نعوذ باللہ رب کا شکوہ اور گلہ ہی بیان ہوا ہے، صبر والی بات قطعاً نہیں۔ بڑا لمبا چوڑا حصہ موجود ہے اس میں، تو وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، ہمارے لیے نمونہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے بارے میں جو مختلف باتیں پھیلی ہوئی تھیں ان کا رد کر کے جو صحیح بات تھی وہ بیان کی۔ سورۃ انبیاء میں آیت نمبر 83 سے لے کر 84 اور یہ 17 پارہ، اور دوسری جگہ پر 23ویں پارے میں سورہ صاد کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیا آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 44 تک۔ یہ سیدنا ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ تفصیل کے ساتھ ان دو جگہ پر مقامات پر ملتا ہے، باقی جگہ پر صرف نام کے حوالے سے ذکر موجود ہے، مثلا جس طرح 18 نبیوں کا نام لیا گیا سورۃ انعام کے اندر، وہاں ایوب علیہ السلام کا صرف نام آیا، نبیوں کی لسٹ میں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن جو کچھ تفصیل ملتی ہے وہ یہ دو مقام ہے، سورۃ انبیاء اور سورۃ صاد، 23واں پارہ اور 17 پارہ۔ ان دونوں مقامات کو جب سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی حوالہ موجود ہے جو کہ ترتیب کے حساب سے اپنی جگہ پر بیان کروں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وہ ایوب علیہ السلام اذ نادا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ پیغمبروں کی جتنی بھی آپ کو مشکلات قرآن مجید فرقان حمید میں ملیں گی، ان سب میں مشترکہ طور پر یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ انہوں نے مشکل وقت میں کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ کوئی پیغمبر نہ ذاتی طور پر مشکل کشا حاجت روا ہے، نہ عطائی طور پر مشکل کشا حاجت روا ہے۔ ذاتی طور پر ہو تو مشکل کیوں آئے، عطائی طور پر ہو کہ اللہ نے ان کو مشکلیں دور کرنے کا اختیار دیا ہے تو پھر اپنی مشکلیں سب سے پہلے وہ دور کرتے، اپنے خاندان کی مشکلیں سب سے پہلے دور کرتے۔ تو انبیاء علیہ السلام نہ ذاتی طور پر نہ ہی عطائی طور پر قطعاً اللہ کی صفات میں شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں، تو حقوق میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ تو یہ توحید کا سبق ہمیں انبیاء علیہ السلام کے تذکرے میں ملتا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام اللہ رب العزت نے
جو تفاسیر میں ملتا ہے کہ وافر مقدار میں ان کو رزق عطا کیا تھا. ان کے پاس جو جانور تھے اس دور میں یہی چیزیں، آج بھی جس کے بڑے بڑے فارم ہو، جس نواب صاحب کے، وہ بڑے صاحب حیثیت گنے جاتے ہیں کہ ان کا جانوروں کا فارم، یہ فش فارم ہے، یہ پولٹری فارم ہے، یہ اللہ اکبر گائے کا فارم ہے، اللہ اکبر یہ اونٹوں کا، اس کا اللہ اکبر. تو جس کے بھانے ہوں، جس کے پاس فارم ہو، تو ان کے پاس کیا سمجھتے ہیں ان کو کہ بڑا صاحب حیثیت آدمی. تو اس دور میں اس چیز کو بھی، اس دور میں بھی صاحب حیثیت کی نشانی سمجھا جاتا تھا. پھر ان کو اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو، اتنے مال کو سنبھالنے کے لیے نوکر چاکر بھی عطا کیے تھے، اولاد بھی دی تھی ان کو. بہرحال بڑے صاحب حیثیت تھے. ان کے زمانے کا تعین قرآن حدیث میں نہیں ہے، جگہ کا تعین اس کا بھی تذکرہ تفصیل کے ساتھ صحیح معنوں میں نہیں ملتا. اشارے ہیں کہ ملک شام یا ملک اردن، ان علاقوں کے اندر یہ سیدنا ایوب علیہ السلام کسی جگہ پر، وہاں پر اللہ رب العزت نے ان کی ڈیوٹی لگائی، تو یہ نبوت اور رسالت کا کام وہاں پر انہوں نے کیا. تو بہرحال ایوب علیہ السلام تکلیف آئی. قرآن مجید فرقان حمید کے دو مقامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا مال اسباب لے لیا گیا. پیغمبروں پر جب تکلیفیں آتی ہیں تو ان کا شمار کس کھاتے میں رکھیں گے؟ کیونکہ عام طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں جو بتایا گیا ہے کہ کسی شخص پر کوئی تکلیف آتی ہے تو گناہوں کا وبال ہوتا ہے، کہ اس سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو جھنجھوڑا ہے. لیکن یہ عام آدمی کے لیے، مومنوں کے لیے جب تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں، اب وہ اللہ اکبر معصوم چونکہ نہیں ہوتے، انسان ہیں، تو اللہ ان کو جھنجھوڑ بھی سکتا ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے اللہ درجے بلند کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں دنیا میں کہیں پروموشن ملتی ہے تو اس کا ٹیسٹ دینا پڑتا ہے نا، تو جب پروموشن جتنی بڑی ہوگی ٹیسٹ بھی اتنا ٹف ہوگا. تو وہ بطور وبال کے نہیں ہوتی تکلیفیں، بلکہ بطور امتحان کے ہوتی ہیں کہ اس سے اللہ اکبر اللہ رب العزت نے ان کا مقام درجہ بڑھانا ہوتا ہے. لیکن انبیاء اور رسول علیہ السلام کے تو مقام اور درجے پہلے سے ہی بلند ہوتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. پھر ان پر جو تکلیفیں مشکلات آتی ہیں وہ کس کھاتے میں ہیں؟ تو اس کے بارے میں محدثین و مفسرین رحمہ اللہ مجمعین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام پر جو تکالیف پریشانیاں آتی ہیں وہ نہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے، نہ پروموشن ٹیسٹ ہوتا ہے، بلکہ ان سے ان کے درجے ہی بلند ہوتے ہیں. ان کے درجے ہی بلند ہوتے ہیں، بلندیاں ہی بلندیاں ملتی ہیں، عروج ہی عروج ملتا ہے، اللہ ان کے رفع درجات کرتے ہیں. تو یہ ایوب علیہ السلام پر اللہ اکبر یہ جو امتحان نہیں اس کو کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے درجے بڑھانے کے لیے ایک اللہ اکبر سبب جو ہے اللہ نے پیدا کر دیا. وہ کیا کیا؟ جب آئی ان کے پاس تکلیف پریشانی آئی، مال جتنا تھا سارا ختم ہو گیا، جانور جتنے تھے مر گئے، نوکر چاکر مر گئے، اولاد ختم ہو گئی، صرف ایک بیوی بچی. یہ قرآن مجید کے دو مقامات سے اور تفاسیر کو سامنے رکھ کر اللہ اکبر جو ہمیں چیز ملتی ہے وہ یہ خلاصہ آپ کے سامنے رکھا. اب انہوں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ گلا شکوہ شروع کر دے ہو، اللہ میں تو تیرا جلیل القدر پیغمبر، میرے اوپر یہ چیزیں نہیں. کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلا نہیں، بلکہ تفاسیر میں تو یہ ملتا ہے کہ انہوں نے اے اللہ پہلے بھی تو نے عطا کیا، میں تیرا شکر کرتا تھا، اور اب تو نے مال لے لیا، ذرا دل تھام کے سنیے یہ لفظ، تو نے یہ مال لے لیا، میں تیری عبادت کے لیے اور زیادہ فارغ ہو گیا. آخر اس کام کاج میں مجھے ٹائم لگتا تھا نا، جانوروں کو سنبھالنا ہے، ملازموں کو سنبھالنا ہے، جائیداد کی اللہ اکبر اس کی خبر گیری کرنی ہے، بال بچوں کی خبر، اب کچھ بھی نہیں، تیری عبادت کے لیے اور زیادہ فارغ ہو گیا. شکوہ نہیں آیا زبان پر. یہ امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے، ایسے واقعات انبیاء علیہ السلام کے امت کے لیے نمونہ ہوتے ہیں.
کیونکہ لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ کون ہوتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں کہ دیکھو تم بھی، اللہ اکبر، تکلیف آئی ہے، پریشانی آئی ہے دنیا میں، اللہ رب العزت نے دکھ اور سکھ یہ دو چیزیں جو رکھی ہیں ان میں آزمائش ہے، کبھی دے کر آزما رہا ہے، کبھی لے کر آزما رہا ہے۔ تو جب وہ دے رہا ہے اس کا شکر کرنا ہے، جب لے رہا ہے تو صبر کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ اکبر، جب یہ اس انداز سے سب کچھ لے لیا، دیا ہوا اسی کا تھا، اسی نے لے لیا، اب صرف پیغمبر نے کیا انداز اختیار کیا؟ قربان جائیں، ایوب علیہ السلام کی دعا ایک انوکھی دعا ہے، اذ نادى ربہ، بغیر واسطے وسیلے کے، کسی، اللہ اکبر، یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام کو وسیلہ بنایا ہو، کسی کے صدقے طفیل بھاگ، قطعاً نہیں، بلکہ کیا کیا؟ ربہ، اپنے رب کو پکارا۔ کیا کہا؟ انی مسنی الضر، انی بے شک مجھے، مسنی مس کرنا، ٹچ کرنا، چھونا، مجھے پہنچی ہے الضر تکلیف، اے اللہ، اے میرے رب، میرے پروردگار، میرے پالنہار، مجھے تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اتنی بات، اس میں گہرائی میں ذرا سوچیں ذرا، یہ نہیں کہا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، پتہ ہے پکار اسی لیے رہا ہوں کہ شفا تو نے دینی ہے، مہربانی تو نے کرنی ہے، دکھ درد علم تو نے دور کرنے ہیں، لیکن کہیں اس میں شکوہ نہ ہو جائے، اتنی سی بات میں رب ناراض نہ ہو جائے، تو نے یہ کہہ دیا، نہیں، اتنی بات، مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو رحم کرنے والوں میں بڑھ کر رحم کرنے والا۔ کیا مطلب؟ ایک شخص ہو، خوددار ہے، عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہتا، اور اپنے مالک سے، اپنے افسر سے اتنی بات کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں اور آپ بڑے سخی ہیں، یہ نہیں کہا کہ مجھے روٹی دے، فرق ہے نا بات میں، یہ نہیں کہا مجھے کھانا کھلائیں، اتنے دن ہو گئے مجھے کھانا میں نے نہیں کھایا، نہیں، میں بھوکا ہوں اور آپ سخی ہیں۔ ذرا اس دعا کا انداز دیکھیں، مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو بڑھ کر رحم کرنے والا۔ کہیں اگر یہ کہہ دیا اللہ اکبر کچھ اور، تو شکوہ کی لسٹ میں شمار نہ ہو جائے۔ یہ دعا کا سلیقہ بھی دیکھیں، رب کا گلہ نہ ہو جائے، اس کا شکوہ نہ ہو جائے، اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اس طرح سے دعا کی، پیغمبر نے مشکل وقت میں کس کو پکارا؟ اپنے رب کو پکارا، اللہ اکبر۔ سورۃ صاد کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، آیت نمبر 41 میں 23واں پارہ، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر پڑھ کے سنائیں لوگوں کو۔ رب فرما رہا ہے عبدنا، ہمارا بندہ تھا، اللہ نے اپنا خاص بندہ بنایا، اللہ اکبر، خاص بندہ، اللہ اکبر، ان کو خاص بندہ کہا، ہمارا بندہ۔ جب رب کہہ دے ہمارا بندہ، اللہ اکبر، خاص ہی بندہ ہے نا، عبدنا، ہمارے بندے ایوب علیہ السلام ذکر، اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو آواز دی، اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الشیطان، تکلیف آئی نا، پریشانی آئی، اب شیطان کو موقع مل گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان انبیاء سے بھی باز نہیں آتا۔ ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو پھسلانے والا کون تھا؟ یہ شیطان ہی تو تھا نا۔ جب ہمارے ابا سے نہیں ٹلا، ہم سے ٹلے گا؟ تو جو کہتے ہیں نا ہم نے اپنا نفس مار لیا، ہم نے اپنے موکل کو تابع کر لیا، ہم نے شیطان کو قابو کر لیا، جھوٹ بولتا ہے۔ یہ خاصیت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ نے فرمایا ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان جن بھی ہوتا ہے اور فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ شیطان جن اس کو برا وسوسہ ڈالتا ہے، برے ارادے اور برے بات اس کو سمجھاتا ہے، اور جو فرشتہ ہے وہ نیکی کی بات بتاتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میرے رب نے میرے اوپر مہربانی کی ہے کہ میرے ساتھ جو جن شیطان تھا اللہ نے اس کو مسلمان کر دیا ہے، وہ مجھے برائی کا تصور ہی نہیں دیتا۔
وہ صرف ایک ہستی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں باقی جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں نے اپنا من مار لیا ہے، میرا تزکیہ نفس ہو گیا ہے، اللہ فلا تزکوا انفسکم، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے اپنے آپ کو پاک نہ سمجھو، بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہے پاک کرے. اگر پاکیزگی ملی ہے اللہ کا احسان سمجھو. میں نہیں بچا گناہ سے، مجھے اللہ نے بچایا ہے. جس دن یہ بات ہے کہ میں بچا ہوں سمجھو پھنس گیا، یہ تکبر آ جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ اکبر، ایوب علیہ السلام کے پاس آیا شیطان، کیا کیا؟ اللہ اکبر. ایک تو ان کے دل میں لمبی بیماری، اتنا عرصہ ہو گیا ہے رب کا فرما بردار بندہ ہو کر رب تیری دعا نہیں سن رہا. یہ دعا کر کے نا پھر ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم کہتے بس ادھر منہ سے نکلے ادھر کام پورا ہو جائے، جس طرح رب نعوذ باللہ ہمارا ملازم ہے. نہیں، دعا کیا ریکویسٹ ہے، عاجزی کا ساری ہے، اپلیکیشن دی ہے، اللہ کے ہاں درخواست پیش کی ہے. اب وہ منظوری کب ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی دعا ضائع نہیں جاتی. بڑے سبق ہیں واقعات کے اندر ہمارے لیے. کوئی دعا ضائع نہیں جاتی. اللہ اکبر. یا تو آدمی جو دعا کرتا ہے اللہ وہ پوری کر دیتا ہے، اس پوری جب ہو گئی یہ دعا کی قبولیت ہو گئی. یا پھر یہ ہے کہ اللہ رب العزت وہ چیز جو اس نے مانگی ہے وہ نہیں دیتا اپنی حکمت کی وجہ سے، تو اس کی دعا کی برکت سے اللہ اس پر آنے والی کوئی مصیبت تکلیف وہ دور کر دیتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ تکلیف سے دور، کوئی ایکسیڈنٹ، آنے والی بیماری، کوئی اس طرح کی کوئی ایسی چیز اللہ رب العزت اس سے اللہ اس کو بچا لیتا ہے. دعا ضائع تو نہ ہوئی نا. یا پھر یہ کہ اس دعا کو ریزرو رکھ لیتا ہے قیامت کے دن تک کے لیے. قیامت والے دن اس دعا کا جو اجر اس کو ملے گا تو انسان کہے گا اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، اتنا اجر ملا مجھے اس کا. جی اللہ سے بڑی دعائیں کر کے دیکھی ہیں. یاد رکھیں جب دعا کرنے کے بعد صبر نہیں ہوتا نا تو پھر کیا شرک کا راستہ کھلتا ہے. اللہ سے تو بڑی دعائیں کی ہیں، جب آج پیلے جھنڈے والی کو، نیلے جھنڈے والی کو، لال جھنڈے والی کو، کالے جھنڈے والی، اللہ کوئی گدی درگاہ آستانہ، کوئی امام باڑہ، کوئی اللہ کوئی فلاں جگہ، کوئی فلاں جگہ، کوئی فلاں پیر فقیر، کسی نے ادھر کا کہا، کسی نے ادھر کا کہا، جدھر کا کہا ادھر بھاگ پڑا. اللہ اکبر. یہ کب ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ پر ایمان ختم ہو جاتا ہے، شرک کا دروازہ کھلتا ہے. تو کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، یاد رکھیں. اور شیطان یہیں سے کام شروع کرتا ہے، جی اللہ سے تو بڑی دعائیں کرتے کہ ابھی تک تو پوری نہیں، چلو اچھا ادھر شاید ادھر کام بن جائے. نہیں، آدم علیہ السلام سے طریقہ سیکھے. کتنا عرصہ ہو گیا رب سے ناراضگی ہو گئی، اللہ رب العزت ناراض ہے، جنت سے نکال دیا ہے، لیکن اللہ اکبر پتہ ہے دروازہ ایک ہی ہے. اس در کے علاوہ جب کوئی اور در نہیں تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. بس اسی دروازے سے جب اللہ اکبر چمڑ گئے یہی در ہے تو اللہ رب العزت نے پھر مہربانی کر دی، فتاب علیہ، دعا قبول کر لی، توبہ قبول کر لی. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہر حال میں کامیاب ہے. جب اس کو خوشی ملتی ہے اس کو اپنا کمال نہیں سمجھتا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے میرے رب نے مہربانی کی ہے. حسن، دولت، شہرت، عزت، صلاحیت جو عطا کیا ہے اللہ رب العزت نے تو اس کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ رب میرے رب کا احسان ہے. اور جب تکلیف آتی ہے فرمایا مومن کرتا ہے صبر اور نماز پڑھ کے مدد مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، او اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والو، جب کوئی تکلیف پریشانی مصیبت آئے، اولاد نہیں، بیماری موجود ہے، مقدموں میں پھنس گیا، پریشانی ہے، گھر کی پریشانی، خاندان کی پریشانی، ملک کی پریشانی، کسی بھی حال کے ساتھ کوئی اللہ اکبر مسئلہ ہے، اب کیا کرنا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کر کے نماز پڑھ کے مدد اللہ سے. سب سے پہلا کام صبر کرنا، اس کے بعد مدد مانگنا اللہ تعالیٰ سے. صدقہ خیرات بھی کریں،
جب نماز پڑھے گا اللہ سے مدد مانگے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہے گا، رب کی مدد آئے گی، دعا جاری رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رات کی تاریکیوں میں جب کسی شخص کی نیند کھل گئی، رات کے کسی حصے میں نیند سے بیدار ہو گیا، فرمایا اب اگر یہ شخص اٹھ کر وضو کرتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، جو دعا کرے گا اللہ قبول کرے گا، اس کے بعد سو جا۔ دوسرا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نیند سے بیدار ہوا، اچانک آنکھ کھلی، اب یہ کیا کرتا ہے؟ اٹھتا ہے۔ اب ایک تو ہے وہ وضو اور نماز، ایک دوسرا طریقہ بھی ہے شارٹ کٹ، فرمایا آسمان کی طرف دیکھ کر پہلے چوتھا کلمہ، جس کو ہم کہتے ہیں چوتھا کلمہ، یہ الفاظ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ پڑھ کے پھر وہ تیسرا کلمہ جسے کہتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمات پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کلمات پڑھنے، اس کے بعد جو دعا کرے اللہ قبول کرے گا۔ نیند تو کھلی ہے، آنکھ کھلی ہے، تو اس سے فائدہ ہی اٹھا لیں۔ چلو آسمان کی طرف دیکھ کر، یہ بھی عاجزی انکساری کا ایک طریقہ ہے۔ ایک فقیر جا رہا ہے نا، مانگا اس نے کسی صاحب حیثیت سے، اس نے نہیں دیا، اب پیچھے مڑ کر جا رہا ہے، پھر امید لگی، پھر پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے شاید بلا تو نہیں رہا، پھر جا رہا ہے، پھر پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر پیچھے مڑ کر دیکھا، کہتا چل آ جا لے جا۔ تو یہ ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو صحیح احادیث کے اندر موجود ہے۔ چوتھا کلمہ، تیسرا کلمہ، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جگہ حدیث ہے درود شریف کے بغیر دعا اوپر نہیں جاتی، یہ انجن ہے دعا کا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے مانگے، اللہ اکبر، تو جو مانگیں گے اللہ رب العزت عطا کرے گا۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کسی حال میں ناکام نہیں، اس کو ٹھڈا لگا، اس کو بخار آیا، اس کی کوئی چیز گم ہو گئی، اللہ اکبر، کوئی پریشانی آئی، اس کو اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ تو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اسی حال کے اندر ہیں، اللہ اکبر۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ شیطان اندر سے وسوسے ڈالتا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا، اتنی دعائیں کی، اللہ نے ابھی قبول ہی نہیں، کہیں رب نے معطل تو نہیں کر دیا، عجیب عجیب وسوسے۔ پھر ایوب علیہ السلام کی بیوی جو خدمت گار ہے، اس کو جا کر شیطان نے ایک بزرگ کی شکل کے اندر ورگلانے کی کوشش کی، ایسے کر وہ فلاں جگہ پر کہیں چادر چڑھا دے قبر کے اوپر، فلاں جگہ کی منت مان لے غیر اللہ کی، دیکھ ابھی آرام آ جائے گا۔ اس شیطان کے روم میں آج بھی کئی لوگ پھرتے ہیں جو اللہ کے دروازے سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں، وہ ادھر چلے جاؤ آپ کا کام ایسے ہو جائے گا، اللہ اکبر۔ تو ایوب علیہ السلام کی بیوی اس وجہ سے کہ گھر والا اتنا عرصہ ہو گیا ہے، بیمار ہے، اور ہم کہاں امیر کبیر تھے اور کہاں یہ حالت ہو گئی ہے، تو اس لیے کیا کریں، چلو شاید میں مشورہ دیتی ہوں۔ ایک آدمی نے، کیونکہ شیطان نے یہ تو نہیں کہا تھا میں شیطان ہوں، وہ تو کسی بزرگ پیر فقیر کے روم میں آیا تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک آدمی نے یہ مجھے طریقہ بتایا کہ فلاں جگہ جا کر ایسے شرکیہ کام کر لیں تو آرام آ جائے گا۔ ایوب علیہ السلام یہ بات سنی، فرمانے لگے اللہ رب العزت نے مجھے صحت دی تو 100 کوڑے تجھے ماروں گا۔ پیغمبر کی بیوی ہو کر ایسے مشورے دیتی ہے پیغمبر کو، اللہ اکبر۔ وہاں پر قسم کھائی انہوں نے اللہ کی کہ میں اللہ کی قسم تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ تو اب ایسی حالت میں کہ اندر وسوسے بھی ڈال رہا ہے شیطان، اور بیوی کے ذریعے سے بھی اس طرح سے مشورے دے رہا ہے، تو اس وقت پھر ایوب علیہ السلام نے دعا کی، اذ نادى ربہ، اے میرے رب تکلیف تو میں نے برداشت کر لی، میں نے گلہ شکوہ نہیں کیا، لیکن یہ اب شیطان مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اب شیطان نے اندر سے تکلیفیں دینی شروع کر دی ہے، ٹینشن دینی شروع کر دی ہے، شرکیہ کام کے مشورے میری بیوی کو دے رہا ہے، وہ مجھے بتا رہی ہے۔ سمجھ گئے وہ جو پیر فقیر تھا نا، وہ کوئی نیک آدمی نہیں، جو شرک کا کام بتاتا ہے وہ ہے شیطان۔ تو اب اس بات کی بھی، یعنی چھوٹے سے معاملے میں بھی فوراً اللہ سے رابطہ کرنا،
اتنی سی بات ہوئی تو بھی اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے شیطان نے بڑی تکلیف پہنچائی، اب اندر سے ٹینشن پہنچا رہا ہے اور عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ کس عذاب میں؟ کہ اللہ اکبر، بیوی کی شکل میں ایسے شرکیہ مشورے دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فاستجبنا لہ، سورۃ انبیاء کے اندر اللہ اکبر 17 پارہ میں فاستجبنا لہ، انہوں نے دعا کی رب سے، تو رب ذوالجلال فرماتے ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی۔ فکشفنا ما بہ من ضر، جو تکلیف ان کو پہنچی تھی ہم نے وہ تکلیف ان کی دور کر دی، کیونکہ مشکلوں کو دور کرنے والا، تکلیفوں کو دور کرنے والا، پریشانیاں ٹینشن دور کرنے والا، ڈپریشن دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو اللہ نے مہربانی کی اپنے پیغمبر پر، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے اس کو اس کے گھر والے بھی عطا کر دیے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور جتنی اولاد پہلے تھی، جتنی بیویاں تھیں، جتنے جانور تھے، جتنے واللہ نوکر چاکر تھے، ان سے دگنا ہم نے ان کو عطا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اللہ اکبر اب اجر عطا کیا۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ دنیا میں بھی دے رہا ہے اور آخرت میں بھی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کس طرح سے دور ہوئی تکلیف، اس کے بارے میں سورہ صاد کے اندر فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا ارکز برجلک، جہاں کھڑے ہیں نا اپنا پیر مارے زمین پر، ھذا مغتسل بارد، جیسے ہی پیر مارا زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، پانی کا چشمہ پھوٹا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ہے نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی، و شراب، اور پینے کے لیے، اردو زبان میں جس کو شراب کہتے ہیں عربی میں اسے خمر کہتے ہیں، جس سے خمار آ جائے، نشہ آئے، اور جس کو عربی میں شراب کہتے ہیں اردو میں اس کو مشروب کہتے ہیں، پینے کی چیز، کوئی بھی پینے کی چیز ہو، دودھ ہے، شربت ہے، پانی ہے، یہ مشروبات میں ہے۔ تو اس نے یہاں پر کیا فرمایا، ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی اور یہ کیا ہے، پینے کے لیے پانی۔ آپ پیئے بھی صحیح تاکہ اندر سے بھی تکلیف دور ہو جائے، اور اللہ اکبر یہ اس پانی سے غسل بھی کریں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے، اللہ اکبر، ساتھ ہی ان کی چادر بھی پڑی ہوئی تھی، تو سونے کے ٹڈ اللہ تعالیٰ نے برسا دیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی ایسے ٹڈے اللہ اکبر، پتنگے اس شکل کے کہ جو سونے کے بنے ہوئے تھے۔ اللہ کے آگے تو دیر نہیں ہے، جب رب عطا کر رہا، لیا بھی تو اسی نے، پہلے دیا اسی نے، لیا اسی نے، اب دیا بھی اسی نے۔ تو سونے کے ٹڈ برسا دیے، ایوب علیہ السلام نے ان کو اکٹھا کر کے اپنی چادر میں سنبھالنا شروع۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایوب علیہ السلام میں نے اتنا کچھ تمہیں دگنا مال عطا کیا ہے، پہلے سے بھی دگنا عطا کر دیا، پھر یہ ٹڈ برس رہے ان کو بھی آپ اکٹھا کر رہے ہیں۔ پتہ کیا کہا، اے اللہ یہ بھی تو تیری رحمت ہے، تو تیری رحمت کو میں ضائع کیوں ہونے دوں؟ دل میں تکبر نہ ہو، حرص نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت کی نعمتوں کو ضائع بھی نہ کرے آدمی۔ الحمدللہ اللہ تو نے عطا کیا ہے، الحمدللہ۔ تو انہوں نے وہ سونے کے ٹڈ، اب جو سونے کے ٹڈ اتنے پوری اللہ اکبر چادر دھوتی کے اندر باندھ لیے جائیں، اکٹھے کر لیے جائیں، کتنا سونا اکٹھا ہو گیا۔ تو رب فرماتا ہے ہم نے عطا کیا، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کیا کیا، یہ چشمہ تھا جس میں سے وہ انہوں نے غسل کیا۔ اب یہاں پر دیکھیں لوگوں نے کیا کر دیا، صوفیوں نے اللہ اکبر وجد اور دھمال ڈالنے کی دلیل پکڑی اس آیت سے۔ دیکھو جی، اللہ رب العزت نے ایوب علیہ السلام کو نہیں فرمایا ارکز برجلک، زمین پر پیر مارے، وہ تو اللہ نے حکم دیا کہ پیر مارے تاکہ چشمہ نکلے نیچے سے اور اس میں سے غسل کریں اس ٹھنڈے پانی سے اور پانی پئیں آپ، اللہ اکبر۔ انہوں نے اس کو ٹھمکا لگانے کی دلیل بنا لیا۔ اللہ نے فرمایا ارکز برجلک، زمین پر اللہ اکبر مارے پیر، تو اس طرح سے اللہ اکبر شام میں تھیاں منا لیں گے، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ یہ دھمال اور وجد کے لیے دلیل، یہ لوگ کہتے ہیں یہ قرآن پڑھا رہے ہیں، وہ قرآن پھر اس طرح سے پڑھاتے ہیں، اللہ کے احکامات میں اس طرح سے تحریف کر کے، نہ اس کا سیاق و سباق دیکھتے ہیں، نہ پس منظر دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس انداز کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ واقعہ ایوب علیہ السلام کا چل رہا ہے، گفتگو ان کے بارے میں ہو رہی ہے، اور آگے چشمے کی بات ہے، ان کے غسل کرنے کا ذکر موجود ہے، اور وہاں پر کیا کر دیا نعوذ باللہ ارکز برجلک کہ اللہ جناب کیا کریں آپ، اللہ اکبر زمین پر پیر مارے، لو جناب ٹھمکا ثابت ہو گیا۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، ہم نے ان کو ان کے گھر والے ہبہ کیے. سورۃ انبیاء میں آتا ہی نہ ہو، یہاں ہبنا لہو. ہبہ کسے کہتے ہیں؟ ہبہ نامہ لکھا جاتا ہے تحفہ. تو اللہ رب العزت نے تحفہ عطا کیا کہ آپ کو اتنی بڑی آزمائش آئی، اتنی تکلیف آئی، اب انعام لیں آپ، اس میں پورے اترے آپ. تو انہوں نے کیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان کو ان کے گھر والے تھا وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور اتنا ہی دگنا تھا، جتنا پہلے دیا تھا ان کو اس سے دگنا عطا کر دیا. سورۃ انبیاء میں بھی یہی الفاظ ہیں اور یہاں پر بھی یہی الفاظ ہیں. یہ کس کی طرف سے؟ فرمایا رحمتم منا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی. پیغمبر مشکل کشاجت روا نہیں، اللہ نے پیغمبر کی مشکل دور کر دی، پیغمبر کی تکلیف دور کر دی اور اپنی رحمت سے پیغمبر کو بھی نواز دیا. وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ یہ صرف پیغمبر کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. فرمایا نصیحت ہے عقل والوں کے لیے. جو عقل والا ہوگا وہ مشکل وقت میں وہ بھی انہی پیغمبروں کی طرح اپنے رب کو پکارے گا، اپنے رب کے آگے عاجزی انکساری کے لیے ہاتھ پھیلائے گا، اسی کے سامنے فریاد کرے گا. جو اس سے نہیں مانتا، مشکل میں اس کے آگے آہذاری نہیں کرتا، رب اس کو عقل والا ہی نہیں مانتا. اس کی مت ماری گئی ہے. جو ایک ایک در در کے اوپر دور دور ہوتی ہے، جس کو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اللہ اکبر، تو اس کے ساتھ پھر یہی سلوک ہوگا. کسی نے ادھر سے آواز لگائی کسی مرشد کی، اس نے ادھر سے آواز لگائی، بھائی ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. وہ سرائکی میں کھیل کھیلتے نا، آنکھیں بند کر کے این مرئی میرا ہاتھ کھیل، یہ بیچارہ اسی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو جسے پتا ہے ایک رب کا دروازہ ہے، اس کے سوا اور کوئی در ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. تو اسی سے ہی جب تعلق جوڑے گا تو اللہ رحمت منا، فرمایا ہم نے اپنی رحمت سے عطا کیا. وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور عقل والوں کے لیے اس میں اللہ رب فرماتے ہیں نصیحت ہے کہ عقل والے ان واقعات سے نصیحت حاصل کریں اور مشکل میں وہ بھی اپنے رب کو پکاریں. اور یہاں پر فرمایا سورہ انبیاء میں رحمتم من عندنا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی. وذکریٰ للعابدین، عبادت کرنے والوں کے لیے بھی نصیحت ہے اس کے اندر. جو عقل والا ہے وہ عبادت کرے گا اللہ کی، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہی عقل والا ہے. جو اپنے رب کو پہچانتا ہے یہ عقل والا ہے، جو رب کی مانتا ہے یہ عقل والا ہے. لیکن جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، رب اس کو عقل والا نہیں مانتا. اب اس قسم کا کیا بنا جو سیدنا ایوب علیہ السلام نے بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی. سورہ صاد میں فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اللہ رب العزت نے فرمایا آپ ایسے کریں 100 کوڑے کی بجائے جھاڑو کے 100 تنکے لیں، کیونکہ رب کو پتا ہے کہ ان کی بیوی کا قصور نہیں. وہ تو ایک شیطان تھا جس شیطان نے پیر فقیر کے روم میں ان کو مشورہ دیا، اور ایسے مشورے دینے والے ایسے موقعوں پر بڑے مشورے دیتے ہیں. جی ذرا ادھر چلے جاؤ، ذرا ادھر چلے جاؤ. وہ در در پر اللہ اکبر اس کو دھکے دلوانے کے لیے وہ لے جاتے ہیں، رب کے دروازے سے ہٹاتے ہیں. اللہ اکبر. تو شیطان کا قصور تھا. ان کی بیوی نے تو آ کر ان کی بات، شیطان کی بات آ کر بتائی اپنے خاوند کو، ایوب علیہ السلام کو، جس پر وہ غصے ہوئے. انہوں نے سمجھا شاید اللہ اکبر اس کی بھی نیت بن گئی ہے، اس لیے 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی. لیکن رب چونکہ نیت جانتا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ایوب علیہ السلام کی قسم کی بھی لاج رکھی. فرمایا آپ 100 تنکے اکٹھے کر لیں، فَاضْرِب بِهِ، اور ایک ہی دفعہ وہ 100 تنکوں والا جھاڑو ان کو ایک دفعہ مار دیں ہلکا سا. وَلَا تَحْنَثْ، قسم نہ توڑیں، قسم اس طرح پوری ہو جائے. کیوں؟ اللہ اکبر. یہ کس کے حکم سے تھا؟ اللہ رب العزت کے حکم سے. فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک ہم نے ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا، بڑا ہی صبر کرنے والا تھا. اتنی تکلیف مصیبت کے باوجود، اتنی پریشانی ٹینشن کے باوجود انہوں نے رب کا دروازہ نہیں چھوڑا. صبر کا معنی ایک تو ہے ڈٹ جانے والا، ڈٹنا. صبر ڈٹنے کو بھی کہتے ہیں. اللہ اکبر. کہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق میں ڈٹے رہے، کوئی ادھر کی کہے ادھر کی کہے ادھر نہ جائے، بلکہ کیا ہے بس میرے رب نے جو کرم کرنا ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اسی انداز کے ساتھ صبر کا معنی
گناہوں کو دیکھ کر، گناہوں کی اٹریکشن ہے، حرام میں بڑی اٹریکشن ہے، گناہ کی بڑی لذت ہے، وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، لیکن یہ رک جاتا ہے، صبر کرتا ہے، یہ بھی صبر ہے. کہتا ہے نہیں میں جہانوں کے رب سے ڈرتا ہوں. اور تکلیفیں پریشانیاں آئیں اس پر شکوہ واویلا ماتم نوحہ بیان نہ کرنا اور صبر کرنا، یہ بھی صبر ہے. تو تکلیفوں پر صبر اور اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنے میں صبر، میدان جنگ میں کافروں کے مقابلے میں صبر، ڈٹ جانا ثابت قدمی سے کہتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ گناہوں کو دیکھ کر گناہوں کی طرف لپکنے کی بجائے وہاں پر صبر، رک جانا، نہیں یہاں جلد بازی نہیں کرنی، اللہ سے ڈرنا. تو فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، بڑا ہی اچھا بندہ تھا ایوب علیہ السلام، بڑا ہی اچھا بندہ تھا. انہ اواب، بے شک وہ رب کی طرف پلٹنے والا تھا. جب بھی تکلیف آتی وہ رب کی طرف رجوع کرتا، جب بھی پریشانی آتی وہ رب کی طرف رجوع کرتا. جب رب کی طرف کوئی شخص رجوع نہ کرے تکلیف پریشانی میں، پھر کیا ہوتا ہے؟ صبر نہیں کیا، نماز پڑھ کے رب سے مدد نہیں مانگی، اللہ رب العزت اللہ اکبر سے تعلق نہیں جوڑا. اب لوگ کئی مشورے دیں گے، کالے کتے سے دہی چٹا کے بچے کو چٹوا دو جی، کالی کھانسی میں آرام آ جائے گا. اب شیطان کی طرف سے مشورے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتا جس برتن میں منہ مار دے 7 دفعہ پانی سے دھوئے، 1 دفعہ مٹی سے مانجے، رگڑے اس کو، تب وہ پاک ہوگا ورنہ پاک نہیں. یہ ڈائریکٹ اس سے دہی چٹوا کر بچے کو چٹوا رہے ہیں. اس پر کیا ہو گیا؟ آئینہ، اللہ اکبر، آسیب ہو گیا، کسی کا عکس پڑ گیا، اولنا، کوئی ہوائی چیز کا عکس پڑ گیا اس کے اوپر، لہذا اب کیا کرنا ہے؟ وہ نکلوانا ہے. اللہ، جوتا لیا، جوتے کے تلوے کے اوپر کوئلے کے ساتھ 8-10 خانے بنا دیے، اور پھر اس بیچارے بچے کی کمر کے اوپر، ہاں جی توڑو اس کا اللہ عکس جو ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی وہ مارو بیچارے بچے کو، جوتے مار مار کے اس کو لال کر دیا. بچہ پیدا ہوا ہے، سرانے کے ساتھ لوہے کی چیز رکھو، یہ چھری رکھی ہے، یہ تالا رکھا ہوا ہے، یہ چابی رکھی ہوئی ہے. اللہ اکبر، کیوں؟ یہ جنات وغیرہ اس سے دور رہ گئے. بھائی دم کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین بتائی ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ طریقہ بتایا، وہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ میں نے میت کے پیڑ کے اوپر بھی تالا رکھا ہوا دیکھا ہے، پیڑ پھول نہ جائے گی. سرہانے کی طرف اس کی چارپائی کے نیچے اللہ اکبر گندم ایک کٹورے کے اندر رکھ کر کہ جناب یہ اس کا رزق ہے، جب یہ میت باہر جائے گی تو اس کو پیچھے پھینک دیں گے، بس یہ اپنا رزق چھوڑ گیا. یہ عجیب عجیب طریقے. کتنے دلہا ایسے تھے، اب تو کوئی فرق پڑ گیا ہے اللہ اکبر، کہ وہ جب لال دوپٹہ دلہا پہن کر، لال دوپٹہ ہاتھ میں گانا، اللہ اکبر، وہ جو دھاگے باندھے ہوئے اور چھری ہاتھ میں پکڑی ہوتی تھی کہ کوئی آسیب نہ ہو جائے جنات کا، لوہے والی چیز ہاتھ میں. بھئی یہ چھریاں اللہ اکبر یہ دلہن فتح کرنے کے لیے نہیں ہے، بس انہوں نے سمجھا شاید اس سے دلہن فتح ہوگی. اللہ اکبر. ہاں یہ جہاد کی نشانی تو ضرور ہے، لیکن جہاد ایسا نہیں جو ملک میں فساد برپا کر دے. وہ بھی تو کر رہے ہیں نا جہاد کے نام سے، اپنے ملک کو برباد کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اپنے ملک کو تباہ کرو تاکہ کافروں کے ہاتھ مضبوط ہو جائیں، فائدہ انڈیا کو ہو جائے. اللہ اکبر. اسلام میں اللہ اکبر عورت پر، میدان جنگ میں عورت پر، بچوں پر، بوڑھوں پر، بیماروں پر، اور اسی طرح سے جو ہتھیار پھینک دیں ان پر، اور جو لوگ ہتھیار اٹھا کر نہیں آئے لیکن ان کا مذہبی طبقہ ان پر ہتھیار اٹھانے سے منع کیا. غزوہ احد میں ایک مجاہد لڑ رہا ہے ایک کافر کے ساتھ، لڑتے لڑتے اللہ اکبر اس مجاہد کے بازو پر زخم آ گیا، اس کافر کی طرف سے وار ہوا، زخم آیا. اب انہوں نے کیا کیا؟ جب حملہ کیا اس کے اوپر، وہ ان کی تلوار کی زد میں آیا، اس نے کلمہ شہادت پڑھ دیا. انہوں نے تلوار پھینک دی. اس نے کہا آپ نے تلوار پھینک دی کیوں؟ انہوں نے کہا تیری میری لڑائی تھی اللہ کے لیے، جب تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کر میرا بھائی بن گیا، اب کس چیز کی لڑائی؟ تو قطعاً یہ طریقہ اسلام کے اندر نہیں ہے کہ معصوم بچوں کو جس طرح کے پشاور کے اندر سانحہ ہوا، اللہ اکبر، ان بچوں کو اللہ اکبر ختم کر کر، یہ جہاد نہیں ہے.
یہ فساد ہے، کافروں کے ہاتھ مضبوط کرنے والی بات ہے۔ اسلام میں صرف جو ہتھیار اٹھا کر آیا اس کے ساتھ جہاد، اس کو گڑبڑ نہ کیا گیا جہاد اور فساد کو۔ فساد کا کوئی قانون نہیں، جہاد کے اصول اور قانون بتایا اسلام نے۔ صرف اس سے لڑنا ہے جو ہتھیار اٹھا کر آئے، جو ظلم کرے، اللہ اکبر، جو نہیں کرتا، نہیں ہتھیار اٹھا اس کے اوپر نہیں۔ یہ نہیں کہ کافر راستے میں جا رہا ہے پکڑ کر گرا دو اس کو، جہاد ہو گیا، اللہ اکبر، اس نے مار دیا تو شہید ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ نہ شہادت کی ریوڑیاں بٹ رہی ہیں، اللہ اکبر، اور نہ ہی اس طرح سے جہاد ہوتا ہے۔ جہاد کے قانون اور طریقے موجود ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، اور وہ جہاد کافر سے ہوتا ہے، مسلمان سے جہاد نہیں ہوتا، یاد رکھیں گے۔ تو فرمایا میری طرف رجوع کرنے والا تھا، تو جب اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا کوئی بندہ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شرک کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں، اللہ اکبر، شرک کی لعنت سے بھی محفوظ فرمائے، اور سب سے بڑا فساد دنیا کے اندر یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس سے بھی بچائے، اور باقی جتنے فتنے فساد ہیں اللہ ان سے بھی محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔